أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نور من نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، حاجت پوری فرمائے، خوف الہی عشق رسول کی دولت عطا فرمائے. جمیع اہل بیت اولیاء اللہ کی محبت، مرشد کی محبت، ماں باپ کی محبت نصیب فرمائے. انشاءاللہ پھر ہم چلتے ہیں، سنتے ہیں جنت کیسے ملے گی. قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول کی اطاعت سے ملے گی، ان کی یاد میں رونے سے ملے گی، فضائل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور جنت کیسے ملے گی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے واسطے جنت مانگو. اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرو، جائز تمنا کے لیے ضرور، مگر واسطے اللہ جنت مانگو اور جہنم سے آزادی مانگو. یعنی اتنا بڑا واسطہ ہے تو اتنے بڑے واسطے کے لیے باقی رہنے والی چیز، نعمت والی چیز جنت مانگو، کیونکہ جنت میں دیدار خداوندی قدوس خداوند تعالی رب تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا. اللہ جل شانہ کے دیدار سے ہم سب کی آنکھیں دل منور ہوگا، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دیدار ہوں گے. سبحان اللہ. تو واسطے اللہ جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. کل نبی، امام الانبیاء، ہمارے آقا، خلفائے راشدین، اہل بیت، زمین صحابہ کے آنسوؤں کو سنتے چلے آ رہے ہیں. اب کچھ اور صحابیہ اور صحابی کے آنسوؤں کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ حضرت شہداد بن اوس مجھ پر گزرے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، پھر بیٹھ کر رونا شروع کیا، یہاں تک کہ میں بھی رونے لگا. جب حضرت سے وہ رونے کی کیفیت ختم ہوئی تو فرمایا کہ تو کیوں رو رہا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر مجھے رونا آیا. تو فرمایا، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک
وصیت یاد آ گئی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تم پر خفیہ شرک اور شہوات کا خوف ہے۔ خفیہ شرک یہ ہے کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کیا جائے، کچھ بھی نوافل یا نیک کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا جائے، وہ خفیہ صحب اور شرک ہے۔ اور خفیہ صحوت یہ ہے کہ صبح نفل روزہ رکھیں، پھر کسی چیز کو دیکھا تو روزہ توڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نوجوان صحابی پر گزر ہوا تو قرآن پڑھ رہا تھا، تو آپ نے یہ آیت، جب اس نے یہ آیت پڑھی فَإِذْ سَكَّلْتِ السَّمَاءُ والی، وہاں پہنچا تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے اور روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہا تھا، ہاں جس دن آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، اس وقت میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتوں کو بھی رونا آ گیا، فرشتے بھی رونے لگے۔ یعنی یہ خوف الہی، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں جب یہ رونے لگے، اس طرح رونے لگے تو فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک عورت صحابیہ کا رونا، حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی، حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دو۔ تو امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ شریف کھول دیا، اس نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہی اور روتے روتے اس کا انتقال ہو گیا۔ شفا استقام صفحہ نمبر 190 پر۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن شابیر کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان پر بے ہوشی طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، حضرت عبداللہ نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ پڑھا اور فرمایا، ابو ربیہ ہم تجھ پر غالب آ گئے۔ یہ سن کر عورتوں نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عتیق ان کو خاموش کراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو رونے دو، جب رونا لازم ہو جائے تو رونا چاہیے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رونا کب لازم ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مر جائے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ عورتوں کو آواز سے رونا جو غیر مرحوموں تک پہنچے، بلکہ دل میں غم اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور زبان سے الٹے سیدھے الفاظ نہ کہے۔ یعنی بہت سارے لوگ روتے ہیں، میت ہو جاتی ہے تو بہت سارے الٹے سلٹے خیال کرتے ہیں۔ عورتیں اس میں اکثر زیادہ دیکھی گئی ہے، آئے اللہ تو نے یہ کیا کیا، میرا باپ لے لیا، میرا شوہر لے لیا، میرا بیٹا لے لیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ تو ایسے الفاظ بھی کہتے ہیں جو کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی کے آگے ہم کچھ نہیں ہیں، اور سب کو جانا ہے۔ آج تم پھر کل ہم، سب کو جانا ہے، اور موت ملنے کا نام ہے، موت ملنے کا نام ہے۔ اور جب موت ہوگی
تو دوسری منزل ہوگی، اور اس منزل میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کی طرف گئے، ایک عورت کو ایک قبر پر روتے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، ایک لوتے بیٹی کی پریشان کرتا ماں ہوں، یعنی ایک ہی بیٹا تھا اور وہ مر گیا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر و صبر کر۔ اس عورت نے کہا کہ اگر آپ کو یہ مصیبت پہنچتی تو مجھے معذور سمجھتے، یعنی مجھے یہ نہ کہتے اگر آپ کو ایسی کوئی مصیبت پہنچتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر صبر کر، اور یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو اس میں سے ایک شخص نے یہ واقعہ دیکھا تو عورت نے اسے پوچھا، وہ عورت نے اس صحابی کو پوچھا کہ وہ کون شخص تھا، تو اس نے کہا، تفصیل سے جواب دیا کہ تجھے معلوم نہیں، وہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی اور پا لیا، یعنی ملاقات ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے اور میں آپ کے کہنے سے صبر کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو مصیبت کے شروع میں ہوتا ہے، اب مصیبت تو آ گئی تجھ پر، سبحان اللہ۔ یعنی جب مصیبت نازل ہوئی ہو اور اس درمیان اس وقت میں آدمی صبر کرے تو صبر کا بدلہ بھی ملتا ہے، اور صبر کرنے والوں میں ان کا نام بھی ہوتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے کہ میری بندی، میرے بندے نے میرے حکم سے جو کچھ اس کے لیے بہتر تھا میں نے کیا، اس پر وہ صبر کرتی رہی، صبر کرتا رہا، تو اللہ اس کو اور اجر ثواب جزا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ام ضمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ضمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزرے تو وہ رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتی ہے؟ کیا تجھے بھوک ہے؟ کیا تم ننگی ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میرے اور میرے بیٹے کے درمیان میں لوگوں نے تفریق، جدائی کر دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور سب کو فرمایا کہ دو ماں بیٹے میں یا دو بھائیوں میں کبھی کسی کو جدائی نہ کرنا چاہیے، اور جدائی نہ کرے، کیونکہ یہ باندی تھی اور باندی کو کسی نے خرید لیا تو بیٹا اور ماں جدا ہو گئے، اس لیے وہ رو رہی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ اعلان کر دیا اور کہہ دیا، خبردار، کوئی کسی سے جدا نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب امتوں سے زیادہ ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشک کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشک کرنا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اتباع کرنے والے قیامت کے روز سب نبیوں کے امتیوں سے زیادہ ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں تمہارا محبوب، تمہارا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں تمہارا نبی ہوں۔ جتنے لوگوں نے میری تصدیق کی ہے کسی نبی کی، اتنی لوگوں نے تصدیق نہیں کی، اور بے شک بعض نبی ایسے ہیں، ایسے ہوں گے جن کی تصدیق ان کی امت کے صرف ایک آدمی نے کی ہوگی، اور یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھ پر میری امت کو پیش کی گئی جو اپنے نبی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ سو کوئی نبی اس حال میں گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک امتی تھا، کوئی نبی اس حال میں گزر رہا تھا جس کے پاس دو امتی تھے، اور کوئی اس حال میں گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ چند لوگ تھے، اور کوئی نبی اس حال میں گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں تھا۔ اور میں نے بہت زیادہ آدمی دیکھے جنہوں نے افق یعنی آسمان کا کنارہ پر رکھا تھا، ان کو دیکھ کر میں نے امید کی کہ یہ میرے امتی ہوں گے، مگر کسی نے کہا کہ یہ تمہاری امتی نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا، اب دیکھو، میں نے دیکھا بہت زیادہ آدمی جن کو افق بھر رکھی ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا، دیکھو ادھر، دائیں بائیں، ادھر بائیں، سب جگہ میں نے دیکھا تو آدمی دیکھے جن کو دونوں طرف افق بھر رکھے تھے، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے ساری جگہ انسان نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ کے آگے 70,000 لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، اور یہ وہ جو گئے سگن نہیں لیتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، داغ نہیں لگواتے، فال نہیں کھلواتے، صرف اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ بات سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ سے، یا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ اس کو ان میں سے کر دے۔ پھر دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، پھر تیسرے، سب لوگوں نے کہا، سب کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مگر فرمایا عکاشہ تم سے آگے ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے عکاشہ نے اس مجلس میں دعا کرنے کی اجازت مانگی اور دعا کی درخواست کی۔ یہ بھی مسلم شریف اور بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف اور بخاری شریف میں ہے۔ حضرت معقل بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت کرنے والی اور بچے زیادہ جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ قیامت کے روز تمہاری کثرت سے میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔
یہ بھی مشکات شریف میں ہے۔ معراج کی طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا، ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا، اے میرے نیک نبی بھائی مرحبا۔ پھر جب ہم آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، پوچھا آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک لڑکا نبی بنا کر بھیجا جائے گا اور اس کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنتیوں سے سب سے زیادہ ہوں گے۔ یہ بھی بخاری مسلم میں ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوگی اور سب سے زیادہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا اور میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، یعنی جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، اللہ میرے لیے جنت کھول دے گا، پھر مجھے داخل فرمائے گا اور میرے ساتھ مومن فقراء ہوں گے، اور مجھے اس پر کچھ فخر نہیں، اور میں اللہ کے نزدیک سب اولین و آخرین میں بڑھ کر عزت والا ہوں، مجھے اس پر بھی فخر نہیں، اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ۔ یہ ترمذی وغیرہ میں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر تو مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی، یعنی وہ جنت کا دروازہ بتایا جہاں سے میری امت داخل ہوگی۔ اور یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اس دروازے کو دیکھتا جس دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا، خبردار، بے شک اے ابو بکر، تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور تمہارے لیے ایک نہیں 8 جنت کے دروازے، 8 جنت اور 8 جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ ابو داؤد میں ہے۔ حضرت ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ قیامت میں میری امت میں 70,000 بہشت میں داخل ہوں گے، نہ ان کے ساتھ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ عذاب ہوگا، اور ہر فرد کے ساتھ، یعنی ہر ایک آدمی کے ساتھ پھر 70,000 کی تعداد ہوگی، اور 4,90,70,000 ہوگی یا اس سے اور زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور بعض روایتوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت میں 4,00,000 افراد بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ دونوں ہتھیلیاں جمع کر کے فرمایا کہ اس طرح یعنی 4,00,000 کے علاوہ خدا اپنے کرم سے اور اپنی رحمت سے اس قدر، تو ہاتھ کر کے کہا، اس قدر
بھر دے گا جنت کو میری امت سے، اور اللہ مجھے راضی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث سے شفاعت میں ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عرش کے نیچے اپنے رب کے لیے سجدے میں جا پڑھوں گا، پھر اللہ مجھے اپنی حمد عمدہ تعریف بتائے گا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، تمہارا جو سوال ہوگا وہ پورا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں سر کو اٹھاؤں گا اور سفارش کروں گا، اور میری امت، میں پھر میرے رب کے سامنے سر اٹھا کر عرض کروں گا، اور اب میری زبان پہ ہوگا، یا رب میری امت، یا رب میری امت۔ تو پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت لوگوں کو جنت کے دروازوں سے، داہنے دروازے سے جنت میں داخل کر دو، جن سے کوئی حساب نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہیں جتنا مکہ اور حضرے کے درمیان فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے مجھے اجازت دی جائے گی کہ خدا کو سجدہ کرو، اور سب سے پہلے مجھے ہی سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی، اور سر اٹھا کر میں اپنے سامنے دیکھوں گا تو تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اپنے دائیں جانب دیکھوں گا، بائیں جانب دیکھوں گا تو اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو سب نبیوں کی امت ہوگی، نوح علیہ السلام کی امت سے، حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر آپ تک سب امت ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو وضو کی اثر سے میری امت کے چہرے خوب روشن ہوں گے، اور ان کے ہاتھ پاؤں نور سے چمکتے ہوں گے۔ یہ وضو کی برکت ہوگی، اور وضو سے میری امت کو میں پہچان جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ تو ہم ابھی سن رہے ہیں 4 پروگرام ایک ساتھ، اور نام ہے پروگرام کا جنت کیسے ملے گی۔ اب ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ سنا، اب اسم مبارک کا ادب، اسم مبارک کا ادب بھی ادب ہے، وہ سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا ادب، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے تو میرے ماں باپ اب صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو یہ کہتے ہیں۔
سبحان اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے۔ صحابہ کرام اکثر میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یہ کہا کرتے تھے۔ قطب حدیث میں بھی موجود ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشفاق اور محرم روبرو ماں باپ کے پیار کی کچھ قدر نہیں، کچھ حیثیت نہیں، ماں باپ کی کچھ حقیقت نہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، میری جان آپ پر فدا ہو۔ سبحان اللہ، کیا ادب تھا کہ روبرو تو روبرو، غائبانہ بھی کوئی اگر بات ہوتی تب بھی عاشق لوگ یہ کہتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، میری جان آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ایک جماعت قبیلہ قندہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ الفاظ تعظیم کی ادا کیے جو اس زمانے جاہلیت میں لوگ ادا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سلاطین کے لیے کہے جاتے تھے، یعنی بادشاہ کے لیے کہے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں ہم پکاریں گے، یہ بے ادبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو مجھے ابو القاسم کہو۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ہم ابو القاسم بھی نہیں کہیں گے، یہ کاہن لوگوں کا کام ہے کہ باپ کے نام سے بیٹے کو پکارتے ہیں، اور یہ دوزخی، یہ انداز صحیح نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک مٹھی کنکریاں اٹھائی اور کہا کہ دیکھو اسے۔ تو مٹھی کے اندر سے کنکریوں نے کلمہ پڑھا، آواز آ رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہ گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ سن کر تمام حاضرین نے سچے دل سے کلمہ پڑھا اور پھر کہا بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور سب ایمان لائے، اور سب نے کہا فدا کو میں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہی ادا ان کی پسند آئی اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی دولت سے نواز دیا اور ان کو جنت میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ عشاء کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے، ناگواہ ایک شخص کے ہنسنے کی آواز آئی، تو آپ نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے دیکھا تو ادھر سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور مسجد نبوی کی کھڑکی سے اس پتھر کو مارا جو ایک صحابی کے پاس ہوا، ادنا انجان آدمی بیٹھا تھا۔ صحابی کو جب لگا تو صحابی نے مسجد نبوی کی کھڑکی طرف دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، تو وہ انجانا شخص اور وہ صحابی دونوں آپ کے پاس تشریف لے گئے، سلام کلام کر کے بیٹھے۔ آپ نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون ہیں؟ ابھی پہلے میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہاں خلیفۃ الرسول اللہ، میں یمن سے آیا ہوں، میں یہاں کا نہیں ہوں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ آ کر مجھے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کچھ آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا، تو میں باتیں بتا رہا تھا، مگر اس درمیان میں کچھ بات سن کر اس کو ہنسی آ گئی، ذرا زور سے ہنسی آئے۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا اور پھر بلا لیا اور پھر فرمایا قسم ہے اللہ کی اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سجا دیتا اور سجا میں کوڑے لگاتا. تمہیں یاد نہیں یہ مسجد نبی ہے اور پھر تمہیں یاد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ہماری ہنسی ہمارا بلند آواز نہ آپ کو پسند ہے نہ رب کو پسند ہے اور نہ ہم غلاموں کو پسند ہے. پھر اس نے کہا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مجھے معاف فرمائیے، آئندہ ایسا نہ ہوگا. اور میں اس بات کا مجھے علم نہیں تھا. سبحانہ. اور یہ واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز بولنے سے اعمال ظاہر ہوتے ہیں، تو وہی عمل بعد وصال کے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں، کیونکہ آپ حیات النبی ہے. اس لیے آپ کا بھی جب مدینہ شریف میں جانا ہو تو آپ بھی یہ خیال رکھیے گا. اور اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں موبائل کی سیلفی لیتے ہیں، موبائل سے ویڈیو بناتے ہیں، مسجد نبی میں جاتے جاتے سنہری جالی کے سامنے بھی موبائل رکھتے ہیں. کوئی جم کر کے سوراخ سنہری جالی میں نور کا جو سوراخ بنا ہے، مطلب میں تو یہی کہوں گا جو سوراخ بنا ہے نور کا، اس کے اندر جم کر کے کیمرہ ڈال کے دیکھیں گے کہ اندر کیا ہے. ارے تم اتنے ایمان کے کچے ہو. جس نبی کے بارگاہ میں اونچی آواز سے بولنا منع ہے، اعمال ضائع ہونے کا خطرہ نہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور ہم کون سی دھن میں رہتے ہیں. اور کبھی کبھی روزۃ الجنہ کا حصہ کچھ صاف صفائی وہاں لوگ کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے بند کر دیتے ہیں اور پبلک ساری باہر کھڑی رہتی ہے، اور جب وقت ہوتا ہے تو اس کو کھولتے ہیں. تو اس طرح سے وہ بھاگتے ہیں. میں نے اس نظر سے دیکھا ہے، اس طرح سے بھاگتے ہیں جیسے بکروں کا ٹولہ ہو اور آدمی مارتا ہو اور لوگ جان چھڑاتے ہوں. ایسے بھاگتے ہیں، دھنا دھن آواز فرش کی آتی ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھنے لگتے ہیں. یہ شوبھا نہیں دیتا، یہ عاشقوں کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر تم جاہل ہیں تو جاؤ کرو ایسا، مگر آپ عاشق ہیں، میں عاشق ہوں یا عاشق بننا ہے آپ کو اور مجھے، تو یہ شوبھا نہیں دیتا. یار ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں. ایسے تو میرے نبی تمہارے نبی سارے جہاں کو دیکھ رہے ہیں، سارا جہاں ان کے پاس. ارے ان کے خادم کے پاس روٹی کی طرح ہے تو آپ کے پاس کیسا ہوگا؟ جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس دنیا ایک روٹی کی طرح ہے، جہاں سے جب جی چاہتا ہے ایسے 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 کر کے روح اٹھا لیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اسرائیل علیہ السلام غلامان مصطفیٰ ہیں. جب غلام کا محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بے شک فرشتے ہیں 4 افضل فرشتوں میں سے، مگر افضلیت بھی کس کی وجہ سے ملی؟ ہمارے آقا تو آقا ہے، اللہ کے حبیب ہے، امام الانبیاء ہے. تو سارا علم ان کی نگاہوں میں ہے.
بلکہ عاشقوں کو تو چاہیے کہ کوئی بھی مسجد میں، خانقاہوں میں، درباروں میں، مجلس میں، وعظ میں ذکر ہوتا ہو، سلام ہوتا ہو، حضور کی نعت مداح تعریف کی جاتی ہو، چپ چاپ ہاتھ باندھے ہوئے، چپ چاپ ہاتھ باندھے ہوئے ادب سے کھڑا رہے، نگاہ ہے اس کی مدینے کی طرف ہو، اور وہ یہ تصور جمائے ہوئے ہو کہ میرے نبی دیکھ رہے ہیں، میرے نبی کی نگاہوں میں ہوں۔ اور پھر اگر مدینہ جانا ہو تو پھر وہاں پر بھی ادب رکھے کہ میں وہ دور سے تصور کرتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مگر اب آج تو میں خود ان کے شہر میں، ان کے آستانے مبارک نور کے آستانے میں آپ کے سامنے ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیسا ادب ہونا چاہیے، کس قسم کا ادب ہونا چاہیے؟ لاجواب ادب کا بھی ایک ادب ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا ادب کریں جس کو دیکھ کر کوئی لوگ کہے کہ ہاں اس سے ادب کہتے ہیں۔ مگر آج تو بس بھاگ بھاگ بے ادبیاں، گستاخیاں، یہ فون وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ حالانکہ آپ کہیں کہ پیر صاحب یہ تو عام بات ہو گئی ہے، تو یہی عام میں سے تو میں خاص بات بتانا چاہتا ہوں، خاص ادب سمجھانا چاہتا ہوں۔ چھوڑیں یہ ساری چیزوں کو، یا کسی کو کہہ دیں، مگر تم ادب کریں۔ بلکہ میں کہتا ہوں اگر تمہارے ساتھ کوئی خاندان والے، گھر والے ہیں، تو اسے بھی کہو کیا ضرورت ہے، ہم ہمارے نبی کے نگاہوں میں ہیں، بس کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے ان کی نگاہ۔ انہوں نے اپنے نور سے سیلفی لے لی ہے، وہ ہر امتی کو پہچانتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بادب با نصیب بے ادب بے مراد، ادب بہت بڑی اونچی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے فرمایا، خبردار میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولا جائے، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کچھ صحابی رسول کی آواز ہی اونچی تھی، یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے اپنے گھر میں جا کے رونے لگے کہ ہم اب کیسے بات کریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ہماری آواز ہی اونچی ہے۔ اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اور ایک کرم کر دیا، آپ کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں، کیونکہ آپ کی آواز ہی اونچی ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو ادب بڑی چیز ہے۔ پھر آپ کو عام انسان میں جانا ہے تو آپ جائیے، عام انسان کی طرح رہیے، اور عشق سیکھنا ہے، ادب سیکھنا ہے، تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے، جب بھی وہاں جانا ہو قدم سنبھل کے رکھیں، ادب سے رکھیں، باوضو رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، پھر دیکھو تمہارا عمرہ، تمہارا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس اور عثمان کا، حضرت عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحقی میں ہے، دلائل النبوت میں بھی ہے، اور کنز الامہ میں بھی ہے۔ ابو الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الملک بن مروان نے عباس بن عثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم اکبر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر ہے؟ اکبر کا معنی بڑا،
انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے تھے اور بڑے ہیں، میں تو صرف عمر میں زیادہ ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی قسم کا سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، بڑے تھے، بڑے رہیں گے، میں تو صرف پیدائش پہلے ہو چکی ہے، یعنی پیدا پہلے ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تعظیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب میں یہ حال ہوتا کہ ہم کسی قدر ادب کا لحاظ رکھنا چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ہر لحاظ سے ادب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ اس کھونٹی کی آواز سے جو مسجد نبوی کے ارد گرد میں گھروں میں گاڑی جاتی اور اس میخ کی آواز جو ٹھوکی جاتی تھی تو سنتی تھی، تو انہوں نے ان گھر والوں کے پاس کہلوایا کہ خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچاؤ، تمہیں معلوم نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چارپائی بطور ہدیہ پیش کی جس کے پائے ساگوان کی لکڑی کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سویا کرتے تھے۔ جب وفات شریف ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پر رکھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وفات پانے پر اسی پر رکھا گیا، بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی پر رکھا گیا، پھر بطور تبرک اپنے مردوں کو اسی پر رکھا کرتے تھے، یعنی ہماری بھاشا میں جنازہ ٹائپ وہ چارپائی ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی حقیقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار الہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت 100 سال بعد ہونے والے واقعات کی پیشن گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جناتوں کی سرکشی کم ہو گئی، جنتی اٹھنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانور بھی آپ کا احترام کرتے ہیں۔ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتوں کا آنا اور مشرکوں کو قیدی بنانا۔
محبوب پاک کی زبان سے قرآن سن کر منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانپ جانا، اذان کی نقل کی برکت سے صحابی رسول ہو جانا اور خانہ کعبہ کے مجاور بھی بن جانا۔